ملاحظہ کیجیے. سیدی سرکار باب حضور صاحب قبلہ کی دعائیں لیتا ہوا خوبصورت مسئلہ پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. یہ کہے کہ سب فرشتے یہ کہے کہ سب فرشتے یہ کہے کہ سب فرشتے جنت سجا رہے ہیں. یہ کہے کہ سب فرشتے جنت سجا رہے ہیں. یہ کہے کہ سب فرشتے کہ یہ کہے کہ سب فرشتے یہ کہے کہ سب فرشتے جنت سجا رہے ہیں. میرا جوال آقا میرا جوال آقا تشریف لا رہے ہیں. میرا جوال آقا تشریف لا رہے ہیں. میرا جوال آقا. سب لوگ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب ایک شعر سنیے. جبریل بول سدرا جبریل بول سدرا ہے انتہا ہماری. جبریل بول سدرا کہ جبریل بول سدرا ہے انتہا ہماری. سدرا سے آگے دیکھو سدرا سے آگے دیکھو سرکار جا رہے ہیں. سدرا سے آگے دیکھو سرکار جا رہے ہیں. میرا جوال آقا تشریف لا رہے ہیں. میرا جوال آقا. اور باب حضور کی موجودگی میں تمام لوگ ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ. پیارے نبی ہمارے پیارے نبی ہمارے سجدے میں سر کو رکھ کر پیارے نبی ہمارے پیارے نبی ہمارے سجدے میں سر کو رکھ کر ہم آسیوں کے خاطر ہم آسیوں کے خاطر آنسو بہا رہے ہیں. ہم آسیوں کے خاطر آنسو بہا رہے ہیں. میرا جوال آقا جو عاشق نبی ہے جو عاشق نبی ہے ان کو بروز محشر جو عاشق نبی ہے جو عاشق نبی ہے ان کو بروز محشر بھر بھر کے جام کوثر بھر بھر کے جام کوثر رضوان پلا رہے ہیں. بھر بھر کے جام کوثر. اور آخری شعر ملاحظہ کریں. محشر میں ان کے سر پر محشر میں ان کے سر پر نورانی تاج ہوگا. محشر میں ان کے سر پر کہ محشر میں ان کے سر پر نورانی تاج ہوگا. اولاد کو جو اپنی اولاد کو جو اپنی حافظ بنا رہے ہیں. اولاد کو جو اپنی حافظ بنا رہے ہیں. میرا جوال آقا تشریف لا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب قدر شریف پڑھ اللہ صلی اللہ اذن شریفنا لدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مطلب پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمانا کہ ہوا افضل تیرا رشتہ, ہوا افضل تیرا رشتہ, میرے بابا سمرقندی. ہوا افضل تیرا رشتہ, میرے بابا سمرقندی. کہ ہوا افضل تیرا رشتہ, میرے بابا سمرقندی. ہوا افضل تیرا رشتہ, میرے بابا سمرقندی. محمد ہے تیرے نانا, میرے بابا سمرقندی. محمد ہے تیرے نانا, میرے بابا سمرقندی. محمد ہے تیرے نانا, میرے بابا سمرقندی. عطائے کبریا اور فیض سرکار دو عالم سے, عطائے کبریا اور فیض سرکار دو عالم سے, عطائے کبریا اور فیض سرکار دو عالم سے. ہوا رتبہ تیرا اونچا, میرے بابا سمرقندی. ہوا رتبہ تیرا اونچا, میرے بابا سمرقندی. اور ایک شعر ملاحظہ فرمانا کہ دیار پاک کا پر کیف اور پر نور ہے منظر. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. دیار پاک کا پر دیار پاک کا پر کیف اور پر نور ہے منظر. تصور میں ہے ہر لمحہ, میرے بابا سمرقندی. تصور میں ہے ہر لمحہ, میرے بابا سمرقندی. محمد ہے تیرے نانا, میرے بابا سمرقندی. اور مقدر کا سکندر میں بھی بن جاؤں زمانے میں. مقدر کا مقدر کا
سکندر میں بھی بن جاؤ زمانے میں مقدر کا سکندر میں بھی بن جاؤ زمانے میں عطا ہو مجھے کو کر صدقہ میرے بابا سمر قلبی عطا ہو مجھے کو کر صدقہ میرے بابا سمر قلبی. آخری شعر پڑھتا ہوں کہ نزا سے قبر و محشر تک میری امداد کیجیے گا. نزا سے قبر و محشر تک میری امداد کیجیے گا. نزا سے قبر نزا سے قبر و محشر تک میری امداد کیجیے گا. نزا سے قبر و محشر تک میری امداد کیجیے گا. نہ ہو جاؤ کہیں رسوا نہ ہو جاؤ کہیں رسوا میرے بابا سمر قلبی. نہ ہو جاؤ کہیں رسوا میرے بابا سمر قلبی. ہوا افضل تیرا رشتہ میرے بابا سمر قلبی. اور محمد ہے تیرے نانا میرے بابا سمر قلبی. منقبت کے اشعار جناب شاہد قمر کی زبانی ہم آپ سماعت کر رہے تھے. آئیے خطابت کے لیے آپ کے روبرو حضرت مولانا ناصر رضا خان ہونے جا رہے ہیں. حضرت سے ان کا خطاب عنایہ سماعت کیجیے. حضرت ہمارے سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے تمام کر لیجیے. معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. بابا زبردن درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت. تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت. گستاخی خنجر کا نہ شکوہ نہ گلہ تھا. گستاخی خنجر کا نہ شکوہ نہ گلہ تھا. یہ کہتے ہوئے حور کی خطا بخش دی شاہ نے. یہ کہتے ہوئے حور کی خطا بخش دی شاہ نے. جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. واہ کیا بات ہے
ان ولیوں کی شان کا. بولیے واہ کیا بات ہے ان ولیوں کی شان کا. لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا. لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا. جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی. میں جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی. نقشہ بنا رہا تھا میں پیر کے مکان کا. نقشہ بنا رہا تھا میں پیر کے مکان کا. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. ہر تیر بابو حضور پر بیکار جائے گا. بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا. ہر تیر بابو حضور پر بیکار جائے گا. دربھنگا میں اتنی کشش بھر گئے فدا حسین. جو ایک بار جائے گا وہ ہر بار جائے گا. جو ایک بار جائے گا وہ ہر بار جائے گا. حضرات قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے زمین پر بہت آہستہ سے چلتے ہیں. دو اعلیٰ حضرت ہندوستان کی سرزمین پر ایک بریلی شریف میں اور ایک دربھنگا شریف. زور سے بولیے یہ جہاں بیٹھے ہیں ہم یہ اعلیٰ حضرت مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ بریلی کی دھرتی پر جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. دین کو دونوں نے ہندوستان میں جس خوبصورتی سے پھیلایا ہے یہ دنیا جانتی ہے. بریلی کے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک بچہ کالا نہ ملے گا اور دربھنگا کے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک بچہ کالا نہ ملے گا. سب کے چہرے پہ نور. بولیے سب کے چہرے پہ خوبصورتی. چہرہ دیکھے تو خدا یاد آ جائے. کیوں یہ سچے عاشق رسول ہیں اور دین پھیلانے کا انداز اتنا پیارا کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے دین کو پھیلایا اور دربھنگا کے اعلیٰ حضرت نے اپنے قدم سے دین کو پھیلایا. وہاں قلم چل رہا ہے یہاں قدم چل رہا ہے. اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. قلم سے وہ دین پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے پھیلاتے چلے گئے اور وہی سرزمین دربھنگا میں بابو حضور اپنے قدم سے پورے ہندوستان میں دین کو پھیلا رہے ہیں. جس جگہ قدم پڑ جائے وہاں دین کی شمع روشن ہو جائے. مولا علی شیر خدا کے یہ گھرانے علی کا بیٹا اور ہار جائے. مولا علی کی بارگاہ میں یہودی 5 آئے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایک بڑا عالم لے کر آئے کہ مولا علی سے مقابلہ کرایا جائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے جمعہ کی نماز کے لیے. اعلان فرما رہے ہیں تم میں سے جو چاہے وہ سوال کرے ہم جواب دیں گے. یہودی ایک بڑا عالم لا کے چپکے سے بٹھائے ہوا ہے. کہتا ہے اگر آج علی یہ کہیں کہ جو چاہو سوال کرو تو تم کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کے تم یہ کہنا کہ اے علی تم نے بہت کہہ لیا کہ جو چاہو سوال کرو. آج ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو چاہو سوال کرو ہم جواب دیں گے. یہودی کا عالم چپکے سے جب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے مولا علی جب منبر پہ بیٹھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں گا. تو یہودی کا عالم کھڑا ہوا اور کہتا ہے علی تم نے بہت کہہ دیا کہ جو چاہو پوچھو میں جواب دوں گا. آج میں تم سے کہہ رہا ہوں جو چاہو سوال کرو میں جواب
जवाब दूंगा। जब इतना कहा तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु उतर के करीब आए, फरमाया अच्छा तू मेरे सवाल का जवाब अकेला देगा या 5 यहूदी जो तेरे साथ आए हैं वो भी जवाब देंगे? बोलिए, बोले हुजूर आपको पता है कि 5 मेरे साथ आए? फरमाया जो फर्श पर बैठकर अर्श पर लिखे हुए कुरान की आयतों का मुताला कर रहा हो वो जमीन वालों को नहीं देख सकता? बता सवाल क्या है? कहा मैं सवाल करूंगा जवाब तू अकेला देगा। बोले हुजूर मैं अकेला दूंगा। मौला अली ने हाथ सामने किया, कहा देख ये है मेरी हथेली। और से देखा यहूदी के आलिम ने हथेली, फरमाया देख ये सामने हथेली खुली है, मैं अब तुझसे सवाल करने जा रहा हूं। मौला अली ने हवाओं में हथेली को लहराया, मुट्ठी बंद किया और यहूदी के आलिम के सामने मुट्ठी बंद करके रखा और इरशाद फरमाया बता मेरी मुट्ठी में क्या? और जब हाथ फैला के मुट्ठी बंद करके जब इरशाद फरमाया बता मेरी मुट्ठी में क्या है, तो यहूदी का आलिम बोला थोड़ी देर का वक्त दीजिए, आंख बंद करके थोड़ी देर के बाद आंख खोल के बोला हुजूर आपकी मुट्ठी में क्या है मैं बताऊं? फरमाया हाँ बता। कहा कोहे काफ पर एक फाख्ता ने अंडा दिया था, वो अंडा आपकी मुट्ठी में है। मौला अली ने जब मुट्ठी खोली तो उस हथेली पे वही अंडा मौजूद था जो यहूदी ने बताया था। मस्जिद में जितने यहूदी बैठे थे खुशी से मचल उठे, खड़े हो गए, मेरा आलिम जीत गया। मुसलमान जितने मोमिन बैठे थे उनका चेहरा जब अली ने देखा कि ये घबरा रहे हैं तो कहा घबराओ मत, इसने जो कहा था अली ने हथेली पे वही रखा, इसलिए कि यहूदी तुम में मिले बैठे थे, मुझे बताना था कि यहाँ कितने मोमिन है और कितने यहूदी है, जो खड़ा है वो यहूदी है और जो बैठा है वो मोमिन है। अब सुनो, पूछा मेरे अली ने उस यहूदी आलिम से, तूने ये बता दिया ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल ये है अगर ये अंडा मैं कोहे काफ से लाया हूं तो ये उठा और वहीं रख के आ जहां से मैं लाया हूं, वहीं रख के आ जहां से मैं लाया हूं। वो यहूदी आलिम हजरत अली के कदमों पे गिर गया, कहा हुजूर ये मुझसे नहीं होगा। तो पूछा कि क्यों नहीं होगा? जब तू बता सकता है कि हथेली पे अंडा है तो मैं कहां से लाया हूं ये भी तुझे पता है, तो ले जाके रखने में क्या परेशानी है? कहा हुजूर आलिम में और वली में यही तो फर्क होता है, आलिम का काम बताना है और जहां से आप लाए हो वहीं पे ले जाके रख देना ये वलियों का काम है। आप लेके आए हो वही रखते हो, आप वही रख सकते हो, हम नहीं। और जब ये कह के कहा मौला अली ने तो हार गए, बोले हाँ मैं हार गया। और जब वो चलने लगा तो मौला अली फरमाते हैं पलट आया था बेदीन और बेदीन ही जाएगा, तो फायदा क्या हुआ वली की बारगाह में आने का? वली के आस्थाने पे आओ और दीन ईमान न रहे पलट। जब करीब आया कहा बैठ सुन, तेरे इल्म की तो कमाल है, तेरे इल्म का मैंने मुट्ठी में बंद किया, कोहे काफ से मैं अंडा लेके आया, तूने बता दिया कि हथेली पे अंडा है, ये तो बता तुझे इतना इल्म आया कहां से? तुझे इतना इल्म आया कहां से कि तूने बता दिया कि मेरी हथेली में क्या? कहा हुजूर मैं अमल करता हूँ, मैं जांच करता हूँ, मैं मुराकबे करता हूँ। कहा अच्छा अमल करता है, इबादत नहीं? बोले नहीं अमल करता हूँ, मैं चिल्ले करता हूँ, उसके जरिए से मैं बताता हूँ। फरमाया अच्छा ये बता जब तू मुराकबा अमल करता है या चिल्ला करता है या तू ये इल्म सीखता है तो उसके लिए परहेज की क्या जरूरत पड़ती है? कहा हुजूर मैं पहले अपने नफ्स को मारता हूँ। कहा नफ्स को कैसे मारता है? कहा मैं मेरा नफ्स जो कहता है वो मैं नहीं करता हूँ और जो वो नहीं कहता है वही मैं करता हूँ। अगर मेरा नफ्स कहे कि तुझे गोश्त खाना है तो मैं उसे सब्जी खिलाता हूँ, अगर वो कहे कि मुझे पानी पीना है तो मैं उसे प्यासा रखता हूँ। अच्छा नफ्स जो कहे वो
اور نفس جو نہ کہے وہی تو کرتا ہے. تو ایک بات بتا، میں تجھے ایمان کی دعوت دے رہا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے، بتا تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے. بولا میرا نفس کہتا ہے کلمہ مت پڑھ. علی بولے تو پھر پڑھ کلمہ. بھائی نفس جو کہے وہ تو نہیں کرتا. نفس کہہ رہا کلمہ مت پڑھ، میں کہہ رہا ہوں نفس اگر منع کر رہا تو پڑھ لے کلمہ. قدموں پہ گرا، کہا حضور مان گئے، ہم آپ کو پڑھا دیجئے نبی کا کلمہ. تو علی کے یہ وہ گھرانے ہیں جو شروع سے ہی اسلام گھر گھر میں پھیلاتے چلے آئے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اور آپ ہر سال بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب مولانا ناصر رضا خان صاحب جو اپنی کتابت سے معلومات فرماتے تھے، اور جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں ان کی شان بتا رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ابن مولا علی ہے تیرے اوصاف روحانی. ابن مولا علی ہے تیرے اوصاف روحانی. کرے ادنا کو تو عالی میرے مولا سمرقندی. کرے ادنا کو تو عالی میرے مولا سمرقندی. ان کی بارگاہ میں اپنے خلوص دل سے التجا کریں کہ مولا کی بارگاہ میں ہم تمام کے مقام درجات کو بلند فرما دیں. اب آئیے تقریر کے لیے مختصر سی تقریر کا آپ کی روبرو حضرت علامہ مولانا محفل اشرف صاحب رضا رہے ہیں، جس میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کتاب نایاب ہم تمام کو معلومات دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الا ان اولياء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار. او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس دیار قدس میں اس آستانہ عالیہ فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی اولاد پاک کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرمائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی بارگاہ میں جاؤ، ایسی بارگاہوں میں، تو ادب و احترام کے ساتھ
باوضو ہو کر اور ان کے پائیدانی کے طرف سے، پیروں کے طرف سے نہایت ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پہنچو اور مزار پاک سے پچھم سائڈ میں قبلہ رخ ہو کر نہیں، قبلہ کی طرف پیٹ کر کے صاحب مزار کی طرف رخ کر کے کم سے کم 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیتیں، درود شریف، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد ان کی روح کو ایصال کرو اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو، تو پھر اس بارگاہ سے تمہیں تمہارے حصے کا جو فیض ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا تھا کہ حضور یہ جو بولا جاتا ہے ولیوں کا فیض، یہ کیسا، کس طرح سے ملتا؟ تو فرمایا کہ تم نے اسٹیشن میں دیکھا ہوگا جو لوگ جوس بیچتے ہیں، جوس کا ایک برتن ہے مشین کی طرح، اس میں جوس ابلتا رہتا ہے، اس برتن کے قریب میں کوئی گلاس لے جا کر سٹا دے تو وہ ابلتے ابلتے خالی گلاس میں بھی گرے گا۔ اسی طرح اہل دل صاحب مزار کی بارگاہ میں جا کر ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کر اپنے قلب و جگر کو ان کی طرف متوجہ کر دو، تو ان کے قلب و جگر میں اللہ کی رحمتیں جو ابل کر برستی ہے وہ تمہارے سینے میں بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ اور حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے سچے ولی ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، تباہ و برباد نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی قبر میں بھی صحیح سلامت رہتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو وہ دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کی سنتے بھی ہیں۔ آج ہم اور آپ جس عظیم الشان بارگاہ میں حاضر ہیں، یعنی قطب الاقطاب اعلی حضرت سید محمد فدا عبد الکریم مولانا سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ولایت کا کیا کہنے کہ یہ پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی ہیں۔ چنانچہ ان کا بچپن کا واقعہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک صرف 5 سال کی تھی اور آپ ہی کے گاؤں کا ایک شخص کسی الجھن میں تھا، پریشانی میں تھا، تو وہ اپنے گاؤں سے چل کر راولپنڈی جو اس وقت پاکستان میں ہے، راولپنڈی کے ایک ولی کی بارگاہ میں آیا تاکہ ان کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کر کے ان سے دعائیں لو اور پریشانی حل ہو جائے۔ تو وہ شخص حضرت کے گاؤں سے چلا ہے، ضلع ظلمت سے، یعنی افغانستان سے چلا، راولپنڈی آیا اور آنے کے بعد اپنی داستان مجبوری سنایا۔ تو اللہ کے ولی نے جو راولپنڈی میں تھے انہوں نے مسکرایا اور فرمایا، میاں تمہیں اتنا لمبا سفر کر کے راولپنڈی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ولی تو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے
نے کہا حضور ہمارے گھر میں ولی موجود ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. کہا جاؤ اپنے گاؤں میں واپس اور وہاں جا کے پوچھو کہ فدا محمد کس کا نام ہے. جب پتا چل جائے تو ان کے چاروں طرف 5 پھیرے لگا دینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے. وہ وہاں سے واپس چلے، وہاں گھر پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ سید فدا محمد کس کا نام ہے؟ تو بتایا کہ یہ روحانی بابا کے پوتے کا نام ہے. اب چھوٹا سا بچہ ہے 5 سال. کہاں ملیں گے؟ کہ وہ دیکھیے روحانی بابا کے مزار میں جو بچہ کھڑا ہے انہی کا نام سید محمد فدا ہے. وہ آیا اور بغیر کچھ کہے سنے چاروں طرف چکر لگانا شروع کر دیا. 5 سال کے بچے تھے. مولانا سمرقندی جب اس آدمی نے 1-2 چکر لگا لیا تو ایسے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کیوں میاں دوسروں کے کہنے پر یہاں چکر لگانا شروع کر دی؟ اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پیدائشی ولی ہے، ورنہ میرے بارے میں ان کو کیسے پتا کہ میں کہاں گیا تھا، کس نے ایسا بتایا. اب وہ دیوانہ کہاں مانتا، پورا 5 چکر لگا کر ہی دم لیا ہے. مورخ لکھتا ہے 5 چکر لگانا تھا کہ چند ہی دنوں میں ان کی پریشانی دور ہو گئی. حضرات محترم، اللہ کے ولی کچھ تو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر ولی بنائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ مادرزاد ولی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. اور یہ خاندان کی تاریخ ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک پورا خاندان، جب آپ شجرہ اور اس کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی اپنے وقت کا قطب گزرا ہے، کوئی اپنے وقت کا غوث گزرا ہے. نہ جانے کیسی کیسی ہستیاں ان کے خاندان میں گزری. اور سبحان اللہ، منہ کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے. جس عظیم ہستی کی سرپرستی میں، صدارت میں ہم اور آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، یعنی سرکار بابو حضور، کہہ دیجیے نا ایک بار حضور سے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. سرکار بابو حضور کو آپ نے کیا سمجھا؟ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا اسے اپنی کتاب مشائخ نقشبندیہ میں بھی ہم نے نقل کر دیا کہ ہمارا علاقہ کشن گنج کا علاقہ ٹھاکر گنج کا ایک گاؤں برنا باری، حضور عالی قیام فرما ہے، گزرے میں آرام فرما ہے، اور خادم دروازے کے باہر ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ صبح حضور عالی کب نکلے، کب پانی وضو کرے کے لیے دینے کی ضرورت پڑے. مگر آدھی رات کو حضور عالی دروازے سے باہر آئے اور خادم سے کچھ بولے بغیر چلنا شروع کر دی. خادم بھی پیچھے پیچھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے، حضور عالی آگے آگے. ان کا کہنا ہے کہ حضور عالی تو پہلے چلنے لگے، اس کے بعد اتنے تیز قدموں سے چلنے لگے کہ میں دوڑ کے جا رہا تھا پھر بھی قریب تک نہیں پہنچ سکا. حضور عالی کافی دور نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ جب وہاں قریب پہنچا
تو مجھے ایسا لگا کہ اب حضور عالی اکیلے نہیں، جیسے 3 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو حضور عالی کے ساتھ وہ خادم کا کہنا ہے کہ میں بھی آیا، اور حضور عالی کا پاؤں دبانا شروع کیا۔ میں نے کہا حضور ادھر سے تو آپ اکیلے گئے تھے، اور وہاں ایسا لگا جیسے 3 آدمی، اور آپ نے بات چیت کی، وہ کون نہ اٹھے؟ تو حضور عالی نے پہلے چھپانے کی کوشش کی کہ ان باتوں سے تمہیں کیا مطلب، تم اپنا کام کرو۔ کہنا حضور بتایا جائے، حضور بتایا جائے۔ تو سرکار حضور عالی نے فرمایا کہ مجدد حرف ثانی اور مولانا سمرقندی آئے ہوئے تھے، ان دونوں بزرگوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ افغانستان میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہی بچہ ہے جس کو آج ہمارا باب حضور کہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جس حدیث کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے تو میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، صرف جگہ بدل دیتے ہیں۔ جیسے اس سال ملکی حالات کی وجہ سے عرس میں جتنے لوگ آتے تھے نہیں آ پائے، کب کا غم، اسی طرح پہلے پہل تعداد کم تھی لوگوں کی، عرس کا موقع ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک دیوانہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، عرس میں آیا ہوا مہمان، تو اسی میں اس نے خواب دیکھا کہ خود مولانا سمرقندی اعلی حضرت قطب الاقطاب سید فدا محمد عبد الکریم بالٹی میں گوشت لے کر مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں ہی پوچھا حضور آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، مزار بنا ہوا ہے، آپ ہی کے اس میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے میرے دیوانے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، صرف جگہ بدل دیتا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی باحیات ہیں، ہمیں اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، ہماری باتیں سنتے بھی ہیں، اور اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ایسی بارگاہوں کی فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ صلاۃ و سلام کھڑے ہوئے۔